حدیث پاک میں فرمایا وہ جوان جس نے جوانی اللہ کے لیے گزاری اور تنہائی میں بیٹھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اللہ کے خوف سے، یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت میں دھوپ ہی دھوپ ہوگی، وہ آقا نے فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس جوان کو رب عرش کے نیچے سائے میں جگہ دے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو اس پر لگاؤ۔ کیا دنیا کے مالوں میں ہم بیٹھے ہیں، بیٹھو دکان پر بیٹھو، دفتر میں بیٹھو، لیکن آپ کا دل محمدی ہونا چاہیے، آپ کا دماغ ربانی ہونا چاہیے، ورنہ کام نہیں ہے بھائی۔ آج لوگ باہر پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ سے اپنے وطن کی روزی مانگو، وطن کی روزی۔ یار دو لقمے کم ملے ہیں، رات کو بیوی بچوں کے پاس تو جا کر سو جاؤ گے نا۔ اور جو لوگ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے اوورسیز بن کے، مجھے ان کی قربانیوں پر حیرت ہوتی ہے۔ وہ مال بھیجتے رہتے، یہاں اولاد کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اولاد سمجھتی ہے ابا پیسے کی مرغی ہے، اس سے جتنا سونا نچوڑنا ہے نچوڑ لو، تو اسے کھاتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بوڑھا ہو کر واپس آتا ہے تو اسے دو چیزیں ملتی ہیں، لچی لفنگی اولاد ملتی ہے اور بوڑھی بیوی ملتی ہے جو غموں کو سہی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ جو بچ گیا بچ گیا۔ تو بھائی اس مال کا فائدہ جس کے لیے تیری جوانی بھی گئی اور اولاد بھی نہ بن پائی اور تجھے گھر کی خوشی بھی نہ ملی، تو اس لیے میں کہتا ہوں جتنا مال زیادہ اتنی پریشانی زیادہ۔